بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک شو۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال مبشر۔ ٹاک اور ٹکر سے مل کر بنتا ہے ٹاکرا۔ ایک بار پھر نئے ٹاکرا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 45ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یقین طور پر جب بھی کسی بھی مذہب کی، مسلک کی، یا کہ پھر کسی بھی سیاسی جماعت کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک کا جو محور ہوتا ہے وہ یقینی طور پر نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں، انہوں نے بھی اپنی بے پناہ تقاریر میں یہ الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ وہ نوجوانوں سے کتنے پر امید ہیں اور ہمیشہ نوجوانوں سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں تو ان کی شاعری کا جو محور ہے وہ بھی یقینی طور پر نوجوان ہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہاں پر کبھی ان کو شہین بنا دیتے ہیں، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر خود ہی پیدا کرو، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ ستاروں پر جا کے کمند ڈال دو، کبھی ان کو کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور بہت کچھ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ان سے جو امیدیں ہیں نوجوانوں سے، وہ ہر ایک لیڈر اچھی طرح جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نوجوانوں کے حوالے سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں، چونکہ میں بھی نوجوان ہوں، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بھی ابھی چند دن پہلے نوجوانوں کے حوالے سے کامیاب نوجوان پروگرام کا بھی آغاز کیا، اور ان کی تقاریر میں بھی بات کر لیں، وہ تقریر میں ہمیشہ ہی نوجوانوں کو مخاطب کر کے ان کو کہتے ہیں کہ نوجوانوں اکٹھے ہو جاؤ، نوجوانوں یہ کرو، نوجوانوں یہ پڑھو، نوجوانوں یہ والا کام کرو، وہ والا کام کرو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کوئی بھی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، اس کی نظر میں یوتھ جو ہے وہ ایک کہنے کے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں وہ بھی یوتھ ہی ہیں، اور آج ہم دو بالکل نوجوان لڑکے آمنے سامنے ہوں گے۔ خود کو لڑکا کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے میرے لیے بھی، کیونکہ اینکر کا کام یہ نہیں ہوتا۔ بہرحال واپس آتے ہیں۔ ہم نے چند دن پہلے پروگرام کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی یوتھ کے حوالے سے، ان کے مقاصد کیا ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اور ان کی پارٹی کے۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ پارٹی کے حوالے سے کہ یوتھ ونگ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، کب ترتیب دی گئی، کیوں دی گئی، اس کے لیڈران کون ہیں، عہدیداران کون ہیں، کس لیول تک کام کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے جو مقاصد ہیں جو آج آپ موضوع کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میری سکرین پر ضلعی سیکرٹری اطلاعات موجود ہیں انصاف یوتھ ونگ ضلع ننکانہ کے، بالکل نوجوان میرا چشتی صاحب موجود ہیں۔ آپ ان کو بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ مبشر بھائی، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے آج، تو ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم انصاف یوتھ ونگ کی بات کریں، آپ کی ایج کافی کم لگ رہی، آپ سیاست میں کب اور کیوں اور کیسے آئے؟ سیاست میں جی 2013 سے تقریباً ان ہوں۔ اچھا سیاست میں آنے کی وجہ بیسیکلی میں سیاست نہیں، خدمت کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی بھی معاشرے کی ترقی میں نوجوان جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بالکل جی کسی بھی معاشرے کی ترقی میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کی جو انصاف یوتھ ونگ ہے، عمران خان کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں یوتھ ونگ کے ساتھ، اور یوتھ ونگ عمران خان کو، اپنے لیڈر کو، عمران خان کے ویژن کو ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور عمران خان کو 100% رزلٹ دے رہی ہے۔ جی انصاف یوتھ ونگ اگر بات کریں، ظاہر سی بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، پھر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہے۔ میں بھی عمان میں رہ چکا ہوں، تو وہاں پر بھی یوتھ ونگ پاکستان سوشل کلب عمان تھی، ان کے والے سے بھی ان سے جلد انٹرویو کریں گے، آن لائن انٹرویو ہوگا ان کے لیڈر کے ساتھ۔ یوتھ ونگ جیسے آپ نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، میں بھی کہہ چکا ہوں یوتھ ہے، کیوں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ یوتھ کی جب بات آتی ہے کیوں زیادہ امیدیں ہر ایک لیڈر کو اپنے نوجوانوں سے لگ جاتی ہیں؟ دیکھیں جی، آگے مطلب جس طرح کا ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے وہ یوتھ ونگ، ہم نے ہی آگے جا کے مطلب ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ جس طرح یوتھ ونگ کے سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں گلریز اقبال صاحب، ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ضلعی لیول پہ آ گیا چودھری وسیع گجر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں یوتھ ونگ کے۔
تحریک انصاف کی یوتھ ونگ اور دوسری پارٹیوں کی یوتھ ونگ میں بہت سارا فرق ہے. وہ اس طرح ہے کہ جس طرح مطلب انصاف کی جو یوتھ ونگ ہے نا اس میں ایج کی لمٹ رکھ دی گئی ہے. اچھا 18 سال سے لے کر 32 سال تک ایج لمٹ ہے, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی کا 50% ووٹ جو رجسٹرڈ ہے وہ یوتھ کا ہے, ٹھیک ہے. یوتھ کا ورک ہمیشہ سے لے کر 25 مارچ 1996 کو مطلب 1996 کو پی ٹی آئی کا مارچ وجود میں آئی, ٹھیک ہے. تب سے یوتھ ونگ کا ایک اہم کردار رہا ہے پارٹی کو آج اس لیول تک پہنچانے میں. آج پارٹی کی حکومت میں یوتھ ونگ کا ایک اہم کردار ہے. صحیح ہے. تو پارٹی میں یوتھ ونگ بنائی گئی, ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے نوجوانوں کو لے کر. انصاف یوتھ ونگ کا منشور کیا ہے؟ انصاف یوتھ ونگ کا منشور بیسیکلی جو ہے وہ ہے آگے نوجوان کو باشعور نوجوان بنانا, ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے سے سیاست بالکل بہت مختلف ہو گئی ہے. ہمارے ماشاءاللہ جو نوجوان ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان میں شعور آ گیا ہے. پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ ڈپارٹمنٹس میں جا کے گورنمنٹ کے کام دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے روز بروز کام دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب ہیں معاون خصوصی, انہوں نے یوتھ ونگ کے لیے بہت اچھے پروگرامز جیسے کامیاب نوجوان, ٹیلنٹ ہنٹ اور اس طرح مختلف نوکریاں اپنا روزگار کے تحت دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح مطلب وہ یوتھ ونگ کو ابلائج کرے گی پی ٹی آئی. صحیح ہے. وہ تو ایک طریقہ بتایا آپ نے کہ اس کو ابلائج کریں گے, نوجوانوں کو استعمال کریں گے. لیکن ایک جو نوجوان ہے, ایک عام آدمی ہے جس کی ایج 18 سال ہو گئی ہے, 20 سال ایج ہے, کیونکہ کافی سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو ان کو تعلیم سے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ باہر نکل کر کچھ اور سوچیں یا کچھ اور کریں. تو اگر آپ ان کو کنوینس کریں گے انصاف یوتھ ونگ میں آنے کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف میں آنے کے لیے, تو آپ اس نوجوان کو کیسے قائل کرتے ہیں اپنی اور یوتھ ونگ میں لانے کے لیے؟ دیکھیں کالج اور یونیورسٹیز میں بھی ہماری تنظیمیں آئی ایس ایف یوتھ ونگ کے نام سے, ٹھیک ہے, آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, وہ اپنا کام کر رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کو مطلب کنوینس بھی کر رہی ہیں. اس کے علاوہ آج کا ماشاءاللہ سے نوجوان جو ہے وہی بہت باشعور ہے. وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ عمران خان کا ویژن کیا ہے, ٹھیک ہے, جو انہوں نے کرپشن کے خلاف اعلان جہاد کیا ہوا ہے. اس بات کو سارے نوجوان سمجھتے ہیں, اور یہی ہماری مطلب بیسیکلی یہی وجہ ہے کہ یوتھ ونگ کا زیادہ رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہے. لیکن یوتھ ونگ تو مسلم لیگ نون کی بھی ہے, یوتھ ونگ پیپلز پارٹی کی بھی ہے, یوتھ ونگ اگر بات کریں تحریک لبیک کی ان کی بھی ہے, تحریک انصاف کی بھی ہے. جی. تو آپ کیسے خود کو منفرد سمجھتے ہیں, کس چیز کے حوالے سے بات کریں گے؟ تو اب میں آپ کو سیدھی سی مثال دیتا ہوں کہ یوتھ ونگ جو پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ ہے وہ سب سے ایکٹیو یوتھ ونگ ہے. وہ اس طرح سے کہ تحصیل سانگلہ علم میں مطلب مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے لوگوں کے کام مسائل دیکھتا رہتا ہوں. اسی طرح تحصیل کے صدر ہیں ارسلان وان ایڈوکیٹ صاحب, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں پبلک کا کام کروانے میں کیسے نہ کیسے. ہمیں بیسیکلی ووٹ بینک کی لالچ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. انصاف یوتھ ونگ اگر ورک کرتی ہے تو وہ خدمت کے جذبے سے کرتی ہے. سینئر نائب صدر ہیں ہمارے حیدر گجر صاحب, انہیں اکثر میں دیکھتا ہوں وہ اکثر روز ہی کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں پبلک میں تحصیل سانگلہ کے کسی نہ کسی گاؤں سے مطلب کسی دوست کا کام اٹھا کر کبھی واپڈا میں گئے ہوتے ہیں, کبھی کہیں جگہ, کبھی کسی جگہ, کبھی کسی یونین کونسل میں. ہماری یوتھ ونگ اسی طرح مطلب مسلسل کام کر رہی ہے, اور یہی ہم فائدہ ہمارے لیڈر عمران خان کو ہے کہ انہیں مطلب ہم سے اتنی امیدیں ہیں. صحیح. پنجاب میں تھوڑا سا آپ نے بتایا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اسی ڈیٹیل کے ساتھ چلیں. تو اگر پاکستان کی بات کریں تو کون لیڈ کر رہا ہے, پھر پنجاب میں کون لیڈر ہے, ڈیٹیل کے ساتھ ہم مرکزی صدر جو ہیں مولا بخش سوملو صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیف اللہ خان نیازی صاحب سینیٹر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب میں وہ ہیں اپنا گلریز اقبال گجر صاحب, ٹھیک ہے. سیکٹری اطلاعات ہیں پنجاب میں قاسم جلالی صاحب, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا آ جاتا ہے. ڈسٹرکٹ میں ہمارے وسیع ظفر گجر صاحب ہیں, جنرل سیکٹری ہیں عدنان رامے ایڈوکیٹ صاحب. اسی طرح شیخو پورہ سے ہیں کاشف مراج گجر صاحب, وہ سینٹرل پنجاب کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو مطلب یہ ہماری ٹیم پنجاب کے بعد اضلاع میں اور اضلاع کے بعد تحصیلوں تک انشاءاللہ بن چکی ہے. آگے یو سیز کی میٹنگ جاری ہے, بہت جلد ہم یو سی کی تنظیم سازی بھی کر دیں گے. صحیح ہے. جیسے ہی الیکشن قریب ہوتے ہیں نوجوان متحرک ہوتے ہیں,
الیکشن کے علاوہ بھی آپ کی روٹین میں کیا چلتا ہے؟ مہینے میں کوئی میٹنگ کرا ارینج کرتے ہیں آپ؟ ہاں میٹنگ ہماری ماشاءاللہ سے تقریباً ویکلی ہوتی ہے. اچھا ہر ویک میٹنگ ہوتی ہے. ننکانہ میں ہمارا مطلب ضلعی دفتر ہے, صحیح ہے. تو اس جگہ پھر ہر ایجنڈا جو بھی ایجنڈا ہوتا ہے وہ خان صاحب کی امیدیں بھی نوجوانوں سے ہیں, پھر خان صاحب ابھی حکومت میں بھی ہیں, اقتدار بھی ہے, تو کیا جو آپ اخراجات ہوتے ہیں میٹنگ کے حوالے سے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں, ہم اپنی جیب سے ہی کر رہے ہیں, اور ہم نے کبھی ایسا مطلب رکھا بھی نہیں اپنے ذہن میں کہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے. یہ ہم اپنے جذبات سے کام کر رہے ہیں, اور جہاں گورنمنٹ کا مطلب حق بنتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ بھی ہمارا پورا ساتھ دیتی ہے. کس معاملے میں آپ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ ماشاءاللہ سے ہمیں ہر معاملے میں سپورٹ کر رہی ہے, وہ چاہے اے سی دفتر, ڈی سی دفتر, اس کے علاوہ جو بھی معاملات ہیں ہماری لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو الگ چیز ہے, لیکن جیسے کہ سپورٹس کے ایونٹ آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یوتھ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے, یوتھ کے ہی کام ہیں. تو کبھی ایسا ہے کہ جو خان صاحب خود ایک کھلاڑی ہیں, بہت اچھے کھلاڑی ہیں, بلکہ جب سے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں ابھی تو پرائم منسٹرشپ کے حوالے سے گفتگو کم ہوتی ہے, کھلاڑیوں کو اور کیپٹن کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے. تو آپ کو کھیلوں کے حوالے سے فنڈنگ بھی دیتے ہیں؟ کھیلوں کے بارے سے فنڈنگ ہوتی رہتی ہے, مطلب یہ ضلعی لیول پہ میچز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی خان صاحب نے ٹیلنٹ ان پروگرام کا افتتاح کیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہے ہی سارا یہ مطلب گیمز پہ مشتمل ہے, اور جیسے جیسے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں وہ اسی طرح انہیں آگے آنے کا موقع ملے گا. صحیح ہے. تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور انصاف یوتھ ونگ کے حوالے سے مزید جو سوالات ہیں ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں.
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی انصاف یوتھ ونگ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. سیکٹری اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع ننکانہ صاحب کے میرا چشتی صاحب. ان سے ہم نے قیام اور مقاصد کے حوالے سے گفتگو کی اور نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو بھی جاری ہے. میرا چشتی صاحب, میرے شہر کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں تو ہر ایک شہر میں نوجوانوں کا جو ہے نا جم غفیر لگا ہوا ہے. ہر طرف نوجوان نظر آتے ہیں. اور اگر بات کریں ہم جدید دور کے جدید نوجوانوں کی, تو نوجوان آج کل بھٹکے ہوئے بھی ہیں اپنی راہ سے, جہاں پر خان صاحب ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں. انصاف یوتھ ونگ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اس امید سے لڑ رہا ہوں جبر کے اندھیروں سے, طلوع جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری ہوگی. دیکھیں جی, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. یہ تقریباً 70 سال سے بگڑی ہوئی قوم ہے. خان صاحب نے جو علم بلند کیا ہوا ہے کرپشن کے خلاف اور ریاست مدینہ کا جو نعرہ لگایا ہوا ہے, آہستہ آہستہ یہ معاشرہ زیر تعمیر ہے. ٹھیک ہے, جس طرح خان صاحب نے اس طرح اس ربیع الاول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ربیع الاول کو سیلیبریٹ کیا. اس کے بعد قرآن پاک جو ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے, قرآن پاک کو مطلب انٹرمیڈیٹ تک ترجمے کے ساتھ لازمی قرار دیا. اس کے بعد اسمبلی میں تلاوت قرآن پاک کو لازمی قرار دیا. یہ وہ باتیں ہیں مطلب جس سے آہستہ آہستہ معاشرہ کریٹ ہوگا اور یہ پاکستان یوتھ ونگ پاکستان کو بہت آگے لے کر جائے گی. جی انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا. خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ تو نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں تو بہت کلیئر ہے, اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اس پر بھی وہ ہمیشہ ہی لیکچر دیتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ شاید ہم وزیر اعظم بنے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ جب بھی تقریر کرنی ہے انہوں نے یہ باتیں ہی کرنی ہیں. تنقید بھی ہوتی ہے, تعریف بھی ہوتی ہے. انصاف یوتھ ونگ میں آپ آئے ہیں, جب آپ آئے 2013 میں تب تو حکومت عمران خان صاحب کی نہیں تھی. جی, آپ دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں کیوں آئے؟ دیکھیں ہم نے مطلب میں نے اس وقت پی ٹی آئی کی سپورٹ کی جب عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے. تب یہ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اقتدار تک عمران خان صاحب پہنچیں گے, پتہ نہیں کب پہنچیں گے. لیکن تب جو جوش اور ولولہ اور جذبہ پی ٹی آئی میں تھا یا عمران خان کے نعرے میں تھا, یہی بات ہے. یہ دوسری پارٹیوں سے بالکل مختلف تھی. جو بندہ مطلب کرپشن کے خلاف بولتا ہے نا وہ صرف پی ٹی آئی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اور کرپشن کے خلاف اسی نعرے کی وجہ سے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے. چلیں اس کرپشن کے اوپر تو بات ہم ٹاکرا میں کریں گے, چونکہ ٹاک چل رہی ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. نوجوان اگر جتنے بھی ہیں آپ کے حلقے کے ہیں, علاقے کے ہیں, کتنے نوجوان اگر تحصیل کی بات کریں تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں ایز اے ممبر یا پھر عہدیدار؟ دیکھیں جی, ہر تحصیل کی مطلب یوسیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تحصیل کے ڈیزگنیشنز ہولڈر 9 ڈیزگنیشنز ہولڈر ہیں, جس میں صدر, جنرل سیکٹری اور مختلف سیکٹریز, انفارمیشن سیکٹریز ہوتے ہیں. صحیح ہے. ڈسٹرکٹ ننکانہ کی 3 تحصیلیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد تحصیلوں کی یوسیز ہیں, وہ 10-11 یوسیز ہیں سب تحصیل کی, ان کی باڈی ہے. پھر اس باڈی کے علاوہ ہر بندے کے ظاہری بات ہے مطلب جاننے والے دوست ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہر تعلق ہوتا ہے ہر جگہ اپنا. اسی طرح مطلب کافی زیادہ مطلب ڈسٹرکٹ ننکانہ میں, اور پھر اس کے بعد سینٹرل پنجاب مرکز یوتھ ونگ اچھی پاور ہے. وہ تو ہے, لیکن ایوریج کی بات کریں تو جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے صرف عہدیدار ہی آتے ہیں یا عام کارکن بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں, مطلب جس طرح ہماری اپنی جو باڈی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں تو عہدیداران ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے مطلب مختلف ایجنڈاز ہوتے ہیں کہ کس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے یا کیا میٹنگز ہوئی ہیں, کیا ورک کیا ہے. تو اس کے علاوہ مطلب جو ہماری کارنرز میٹنگ ہوتی ہے اس میں عہدیداران دوسرے مطلب کارکن بھی ہوتے ہیں. صحیح ہے. جو آپ کی ریسنٹلی میٹنگ ہوئی ہیں 1-2 ماہ میں, کچھ ان کے حوالے سے بتائیں, کس موضوع کے اوپر میٹنگ تھی آپ کی؟ وہ میٹنگز ہماری تنظیم سازی کے حوالے سے تھی. مطلب ڈسٹرکٹ لیول کی ہماری باڈی جو ہے انہوں نے میٹنگز بلوائی تھی, ادھر سینٹرل پنجاب نے میٹنگز بلوائی تھی کہ آگے مطلب تحصیل کے نوٹیفیکیشنز کرنے ہیں, تنظیم سازی تحصیل لیول پہ کرنی ہے. وہ الحمدللہ ہم کر چکے ہیں, 3 تحصیلوں کے نامینیٹ کر چکے ہیں ڈیزگنیشنز ہولڈر. اس کے بعد اب یوسیز کی میٹنگز چل رہی ہیں, وہ جلد مطلب تحصیل سانگلہ, تحصیل شاہپور, ننکانہ کی یوسیز کو بھی نامینیٹ کر دیا جائے گا. صحیح ہے. مطلب جب آپ یوسی تک جا رہے ہیں, کہیں الیکشن لڑنے کی تیاری تو نہیں ہو رہی؟ الیکشن لڑنے کی تیاری بالکل وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. خان صاحب پچھلے جلسے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ نوجوان تیاری پکڑیں, الیکشنز آ رہے ہیں, تو الیکشن لڑنے کی بھی تیاری ہے بالکل. صحیح. تو کتنے فیصد نوجوان جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں, کتنے فیصد سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟
میں کہتا ہوں کہ مطلب ہر بندہ، ہر باشعور بندہ، ہر پڑھا لکھا بندہ، ٹھیک ہے، خان صاحب کے نظریے کو سمجھتا ہے، اور ہماری اپنی یوتھ ونگ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے 50% ووٹر رجسٹرڈ ہیں پی ٹی آئی کے یوتھ ونگ کے حوالے سے. پی ٹی آئی کا سب سے مضبوط ونگ ہے جو یوتھ ونگ ہے. اس کے علاوہ اب دیہاتوں میں مطلب مختلف یوسیز میں عمران خان کا پیغام ہمارے ذریعے یوتھ ونگ کے ذریعے جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، تو بہت سارے لوگ مطلب جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں اور سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. صحیح ہے. کتنے فیصد، جو اب میں نے سوال کیا تھا، کتنے فیصد اگر بات کریں تو جو نوجوان ہیں وہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ تقریباً میں کہتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے نا، یہ الیکشن ہی مطلب بلدیاتی الیکشن یوتھ ونگ کا ہے. آپ بڑے کوئی نہیں آئیں گے؟ بڑے آئیں گے لیکن وہی پرسنٹیج پوچھ رہا ہوں کہ کیونکہ پرسنٹیج ہوتی ہے نا، آئیں گے 10%، 20%، 50% پارٹیسپیٹ کریں گے اس بار انشاءاللہ. اس میں 50% مطلب جو یوتھ ونگ ہوگی. صحیح ہے. ذرا نوجوان جو ہوں گے جن کو آپ 32 سال سے کم سمجھتے ہیں، مطلب میں تو اوپر چلا گیا، میری 33-34 سال عمر ہو چکی ہے، مگر میں یوتھ ونگ میں نہیں ہوں، تو یہ تو بڑا میرے لیے افسوسناک مرحلہ ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو کتنے فیصد، جو بتایا آپ نے 50%، 50% میں سے کتنے فیصد کی جو کامیاب ہونے کے امکانات نظر آئیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مطلب کام اب تک بھی ہوتے ہیں یوتھ ونگ کے اسپیشلی. میں یوتھ ونگ کا نمائندہ ہوں، میں نے تو کبھی کوئی کام رکنے نہیں دیا، ٹھیک ہے. اس طرح اس کے بعد بھی، الیکشن کے بعد بھی آپ دیکھیں گے یوتھ ونگ کے کام سب سے پہلے دیکھے جائیں گے اور انشاءاللہ ہوتے بھی نظر آئیں گے آپ کو. لیکن جو نوجوان جس کی ایج ابھی 32 سال یا اس سے کم ہے، وہ تو سیاسی لیول پہ اتنا میچور نہیں ہوتا کہ وہ تھانے کے چہروں کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکے. یہ جو ٹھیکے داروں کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، یہ طریقے واردات ہوتے ہیں، ان کو سمجھ سکے، کام کے پیچھے بھاگ سکے. کیسے یہ لوگ مینج کریں گے؟ بلال بھائی دیکھیں، اب کا نوجوان مطلب پہلے والا نوجوان نہیں رہا. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوتا ہوں کہ پچھلی حکومتوں میں مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کیا ہوتے ہیں، ایم این ایز کے الیکشن کیا ہوتے ہیں یا کس لیے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ تو آپ کی ایج کا ایکچولی آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو تو پتہ ہی تھا. لیکن اس بار آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں اس بار آپ نے دیکھا ہوگا جب سینٹ کے الیکشن تھے تو بچوں میں ماشاءاللہ بڑا جوش و خروش تھا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ سینٹ کے الیکشن کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں. اب بچے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کسی الیکشن آگے سینٹ کے ممبر کے لیے، سینٹ کے ممبر کے ووٹ کاسٹنگ کے لیے اب بچوں میں بھی شعور آ چکا ہے. بچے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، اب انہیں حقیقت کا اور جھوٹ کا پتہ لگ چکا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے، جو بات بھی ٹرینڈنگ میں ہوگی بچے اس کی طرف توجہ کریں گے اور دیکھیں گے. تھوڑا سا مجھے بھی بتا دیں، یہ سینٹ کا الیکشن ہوتا کیا ہے؟ سینٹ کا الیکشن دیکھیں ہوتا ہے مطلب آگے ووٹ کاسٹنگ کے لیے سینٹ نے مطلب صدر کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح مطلب سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو صدر مطلب الیکٹ ہوگا پاکستان کا. بل پاس، پارلیمنٹ کے بعد بل پاس ہوتے ہیں سینٹ میں. ٹھیک ہو گیا. جی جب آپ کا یوتھ ونگ میں داخلہ ہوا یا یوتھ ونگ میں آپ آگے کسی دوست کے ریفرنس کی مدد سے، تو پھر آپ کس طرح عہدیدار بنتے ہیں؟ ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مطلب میں تو ہمارے دیکھا جاتا ہے نظریاتی ورکر کو، ٹھیک ہے. بہت سارے ورکر مطلب سفارشی کلچر نہیں ہے پی ٹی آئی میں. جو بندہ بھی اوپر آیا ہے، جو بھی ابلائج ہوا ہے، اپنے ورک کے سر پہ ابلائج ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھا جاتا ہے کون کیسے ورک کر رہا ہے، جو جس کا حقدار ہے اسے حق دیا جاتا ہے، جو جس ڈیزگنیشن پہ مطلب حق رکھتا ہے، جس ڈیزگنیشن کا، اسے وہ ڈیزگنیشن دیا جاتا ہے اور اسے پوری اپلائز کیا جاتا ہے، پوری سپورٹ کی جاتی ہے. سلیکشن ہوتی ہے چند لوگوں کی من مرضی؟ نہیں، من مرضی نہیں ہے، سب کی مشاورت، مقامی لیڈرشپ. اس کے بعد یوتھ ونگ کے جو اوپر مطلب تحصیل ہے تو مطلب اسے ڈسٹرکٹ لیول والے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اپنی لیڈرشپ ہے اسے دیکھتے ہیں، پھر میرٹ دیکھا جاتا ہے کہ کس بندے کا کتنا ورک ہے اور یہ کس ڈیزگنیشن کے لیے مطلب صحیح ہے، فائدہ مند ہے. اگر پریزیڈنٹ ہے کوئی، اس کی پوزیشن پہ جس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، کس بیس پہ اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے مطلب اس کا ورک سب سے پہلے مطلب دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یوتھ ونگ کے حوالے سے ایک ووٹ بینک ہونا بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے، اگر پریزیڈنٹ بننا ہے. یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں پارٹی میں. پارٹی کو یوتھ ونگ سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ کون کس امید پہ پورا اتر سکتا ہے. صحیح ہے. لیکن اگر آپ کی بات کریں، آپ اطلاعات و نشریات ہیں. جی میں بھی یوتھ ونگ پاکستان سوشل کلب عمان کا میڈیا ہیڈ رہ چکا ہوں.
उसी पोजीशन से मैं इधर वापस आया जब पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, मतलब अभी तक उसके बाद अभी तक मीडिया हेड कोई नहीं है। मुझे जब इस पोजीशन पे मेरी सिलेक्शन हुई, मेरा उन्होंने वर्क चेक किया कि लिखने पे महारत रखता हूँ, पोस्ट बनाने में, वीडियोग्राफी में, फ़ोटोग्राफी में, हर एक कैटेगरी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन था। नंबर वन कैसे नहीं कह सकता, लेकिन बेहतरीन था। मुझसे माहिर लोग भी थे, लेकिन अपनी फील्ड में मैं माहिर था। फिर जाके मैंने उनको बोला कि मुझे, जबकि डिप्टी के लिए बोला जा रहा था, मैं बोला नहीं, मुझे मीडिया में जाना है, मेरा ये शौक़ है, मैं शौक़ से कर सकता हूँ काम। आपको सेक्रेटरी इतलात व नशरियात बनाया गया कि आप कानाफूसी ज़्यादा करते हैं, इस वजह से बनाया गया आपको? मैं जब से मतलब मेरा डेजिग्नेशन सबसे पहले यूसी लेवल पे था, वो अच्छा भी सेक्रेटरी इतलात का ही था। अच्छा उस जगह पार्टी ने मेरा वर्क देखा। पीटीआई में सिफारिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई डेजिग्नेशन कहता है किसी सिफारिश में मिलता है तो ये गलत बात है, ठीक है। यूसी के बाद मुझको मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम ने बुलाया था, उसके बाद मेरा तहसील लेवल पे नोटिफिकेशन हुआ था, और अब इंशाल्लाह मतलब तहसील के बाद सेंट्रल पंजाब से गुलरेज चौधरी इकबाल साहब हैं, उसके बाद कासिम जलाली साहब हैं। मेरा वर्क देख के उन्होंने मतलब मुझे बुलाया था, मेरा इंटरव्यू वगैरह और भी जो तरीकाकार था वो सारा करके फिर मेरा मतलब आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोटिफिकेशन हुआ। आप क्या करते हैं एज ए इतलात व नशरियात सेक्रेटरी, क्या करते हैं आप? देखें मतलब जो मरकज़ की जो भी एजेंडाज होते हैं, मीटिंग की मालूमात, मतलब जो भी आगे शेयर करना होता है वो मैंने तहसील लेवल पे भी सबको बताना होता है, और उनसे सारा डाटा इकट्ठा लेके कोई भी अगर मीडिया को कोई बात देनी है या इसके अलावा भी पार्टी का कोई भी काम है, मीटिंग्स का क्या एजेंडा था, वो सारा अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम को और मरकज़ी टीम को देना होता है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका काम यही है कि मालूमात फराहम करना। जी। ठीक है। तो आपके साथ और भी लोग हैं आपके अंडर में या नहीं? मेरे साथ डिप्टी सेक्रेटरीज हैं डिस्ट्रिक्ट ननकाना के 3, ठीक अच्छा है। अच्छा। और तहसील में कोई है आपके साथ? तहसील के मतलब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज नॉमिनेट हो चुके हैं, अच्छा, इसके बाद एक एक डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज लगने हैं, उनके अभी मतलब नोटिफिकेशन होने हैं। सही है। मतलब आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन बल्दियात हो रहा है, इसमें तो आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनरल इलेक्शन होंगे, क्या उसमें भी कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पिछले आप इलेक्शन में देख लें कि फ़खर हबीब साहब हैं फैसलाबाद से, एमएनए पाकिस्तान के, ठीक है, यूथ विंग से थे, यूथ विंग से पहले आईएसएफ से थे, ठीक है, उनको टिकट मिला, अच्छा रिजल्ट दिया, और आज माशाल्लाह वो सेक्रेटरी, वो मतलब वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान के। फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं मुराद सही साहब हैं, ठीक है, शहराम खान साहब हैं केपीके के, माशाल्लाह वज़ीर तालीम हैं। इसके बाद कराची से आलमगीर खान साहब हैं। ये सारे मतलब यूथ विंग के ही लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी यूथ विंग ने ही आगे आके इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, और यूथ विंग बिल्कुल तैयार है। जी इंशाल्लाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और वापस आके टक्कर का जो सिलसिला है उसको शुरू करेंगे। टाकरा अभी जारी है, लेकिन छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक हमेशा आड़े आती है, वो लेनी ही पड़ती है, तब जाके फिर जो है ना टक्कर वाला सिलसिला शुरू होगा। टाकरा में आपको फिर आपको शाम कहेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹاک ہوئی آپ کے سامنے انصاف یوتھ ونگ کے حوالے سے جاننے کی بھرپور کوشش کی۔ خان صاحب کی امیدیں، خان صاحب جن نوجوانوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے، وہ بھی آج کے ہمارے معزز مہمان نے خوب ہمیں بتایا۔ یقینی طور پر خوش آئند بات ہوتی ہے، کوئی بھی جماعت جب بڑے سے اقتدار آتی ہے اور آنے کے بعد اگر اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھائے تو جتنے بھی اس جماعت سے منسلک لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر امیدیں جاگ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ وابستہ تو پہلے رہتی ہیں، پھر ان کو جو ہے نا محبت کا جو ایک عنصر ہوتا ہے وہ بھی بیدار ہوتا ہے، اور پھر پتہ چل جاتا ہے سب کو کہ بھائی ابھی ہماری پارٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے۔ ان کو دیکھا دیکھی پھر دوسرے نوجوانوں کو بھی سپورٹ ملتی ہے، پھر جا کے ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے، پھر جا کے ایک نیا سیاستدان آتا ہے۔ جتنے بھی لوگوں کو دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، سب نے زیرو سے سٹارٹ کیا، چھوٹی پوزیشن سے آگے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں۔ ہمارے جو آج کے جو مہمان ہیں وہ بھی ایک یو سی سے نکل کر ابھی ڈسٹرکٹ لیول پہ پہنچ چکے ہیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ ڈسٹرکٹ میں اچھی پرفارمنس کی بدولت پنجاب میں بھی جا سکتے ہیں، اگر وقت نے ساتھ دیا، قسمت اچھی رہی تو یہ پھر وفاق میں بھی جا سکتے ہیں، بڑے لیول پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں سے جو محبت ہے، نوجوانوں کی جو جوش ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر، یقینی طور پر ہر کمپنی کے لیے، ہر ایک جو بھی پارٹی ہوتی ہے، ہر ایک ملک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹاکرا میں، یعنی کہ ٹکر ہونے والی ہے کچھ معاملات کے حوالے سے جو انہوں نے پچھلے سیشنز میں جو باتیں کی ہیں ان کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ انصاف یوتھ ونگ ضلع ننکانہ صاحب کے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا چشتی صاحب۔ میرا چشتی صاحب، آپ نے کہا کہ نوجوان جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اور لوگ دوسری پارٹیز کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ سے سوال کیا تھا میں نے کہ کیوں آ رہے ہیں، آپ نے بتایا خان صاحب کی وجہ سے جو بھی معاملات تھے۔ دوسری پارٹیوں کے جو منشور کے آپ کے منشور میں دو میجر ڈفرنس کیا ہیں وہ بتائیں گے آپ؟ بالکل میجر ڈفرینس ہے۔ سب سے بڑا ایز اے مطلب پاکستانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کا جو مطلب ریاست مدینہ والا نعرہ ہے، یا مطلب وہ ریاست مدینہ کی طرف گامزن ہے، جی جی، تو پاکستانی یوتھ ونگ اس نعرے کو مطلب بہت محترم سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک دن ریاست مدینہ بنے، یہاں پہ قانون کی بالادستی ہو، غریب اور امیر میں قانون کا کوئی مطلب فرق نہ ہو، سب کے لیے قانون برابر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آئی تھنک پہلے کسی پارٹیز میں نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن لوگ ریاست مدینہ نہیں کہتے تھے، نعرے تو انہوں نے بھی پیرس کے بھی لگائے ہیں، انہوں نے فرانس کے بھی لگائے ہیں، ہم امریکہ بنا دیں گے، ہم اس کو یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، سب لوگوں نے کی ہے۔ پیرس کی بات کی تو انہوں نے پیرس بھی نہیں بنایا۔ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی تو آپ نے ریاست مدینہ والا کوئی کام بھی تو خاص نہیں کیا نا۔ سر میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مطلب یہ 70 سال یا سے بگڑی ہوئی قوم کو اتنی جلدی مطلب کس طرح ہم کر لیں گے مینیج، یہ کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلی حکومت بھی خان صاحب کی ہی ہے، یہ معاشرہ زیر تعمیر ہے، آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یوتھ کو مطلب جس سسٹم میں لے آئے ہیں عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہوگا کہ ماشاءاللہ سے اسکولوں میں اسلامی تعلیمات کو ضروری قرار دے دیا گیا ہے اور پڑھائی جا رہی ہیں، پہلا پیریڈ ہی مطلب قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مطلب یوتھ ونگ اسلام انصاف کے لیے خان صاحب بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کافی سارے نوجوان مطلب جو ہیں وہ اس کے دل دیدہ ہیں خان صاحب کے۔ خان صاحب ذاتی طور پر تو جو وہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ان کے رفقا کی، جو ان کے ساتھی ہیں، ہمیں ان میں کوئی مخلص نظر کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں یہ ایک مطلب لیول ہوتا ہے کہ پارٹی نے آگے جب حکومت کرنی ہے، بہت سارے معاملات کچھ پبلک کی نظر سے دور ہوتے ہیں، انہیں مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ہینڈل کرنا یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا جتنا پبلک کو لگ رہا ہوتا ہے۔ وفا بھی ٹھیک ہے، مطلب وزراء ساتھ ساتھ وفا بھی کر رہے ہیں، حکومت چل رہی ہے اسی وجہ سے، تو
آگے بھی انشاءاللہ بیسٹ رزلٹ ملے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب کوئی ساتھ وفا نہیں کرتا, سارے وفادار ہیں, اور انشاءاللہ اچھی ٹیم ہے خان صاحب کی. صحیح ہے. سانگلہ ہل میں اگر بات کریں, چونکہ آپ کا تعلق بھی اسی شہر سانگلہ ہل سے ہی ہے, تو چونکہ ہمارا چینل بھی سانگلہ ہل بی سے ہی ہے, ABC سانگلہ ہل, تو ہم سانگلہ ہل سے ہٹ نہیں سکتے, لازم ہے ہم سوال پوچھیں. تحریک انصاف کے اراکین موجود ہوں اور یہ سوال نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. آپ یوتھ ونگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اس میں متعدد لیڈران موجود ہیں میرے ہی شہر میں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں لیڈر جو پوری PTI کا ہے نا وہ عمران خان اس ہے. کو چھوڑ دیں, میں اپنے حلقے کی بات میں کرتا بتاتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف سانگلہ علم میں سبھی جو سینئرز لیڈران ہیں میرے لیے محترم ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب ہی مطلب PTI ہیں. ورک کرنے کے لیے مطلب کسی بھی جگہ کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے, گروپ بندی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹی سے ہٹ کے ہے یا کوئی پارٹی کے خلاف ہے. سارے لیڈر PTI کے ہیں اور سارے محترم ہیں. صحیح ہے. آپ کام کر رہے ہیں ایز اے اطلاعات و نشریات. اگر میں بات کروں PTI سٹی جنرل سیکرٹری کی آصف آصی صاحب اور ان کے ساتھی راشد وان صاحب, اگر ان کی بات کروں, وہ بھی انتہا سے زیادہ جوشیلے اور نوجوان ہیں, اور ایسے سیاسی کارکن ہیں سمجھ سے بالا تر ہو کے وہ بات کرتے ہیں, اور سمجھ ہی نہیں آتا عام انسان کو اتنا جذبہ اور جنون کیسے ہے ان کے اندر, کہ کتنی دلیل اور دلائل کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں. ہر ایک نوجوان ایسا ہی ہے جس طرح کہ وہ ہیں, کہ یہاں پھر سب میں فرق ہے. آصف آصی اور راشد عوان بھائی صاحب کی میں بات کرتا چلوں تو وہ ان کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ سانگلہ علم میں سب سے ایکٹیو ورکر ہیں, آگے یوتھ کے لیڈر ہیں, وہ بہت اچھے انسان ہیں. جذبہ ہر ایک میں ہی ایسا ہے, لیکن کسی کا ٹاکنگ سٹائل کس طرح کا ہوتا ہے, کسی کا کس طرح کا ہوتا ہے. کوئی آگے میڈیا پہ مطلب اپنی بات کھول کے شیئر کر رہا ہوتا ہے, کوئی چپ مطلب اپنے گاؤں میں اپنا کام کروا رہا ہوتا ہے, اپنے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. تو مطلب جذبہ سبھی میں ہے, لیکن ہر بندے کا کام کرنے کا اپنا اپنا سٹائل ہے. وہ بھی نوجوان ہے, آپ بھی نوجوان ہیں, لیکن میں اگر اپنے حلقہ احباب کی بات کروں تو میں جتنا آصف آصی وہ بھی نوجوان ہے, اور راشد وان کی بات کروں, چلے اوور ایج کر سکتے ہیں آپ, 32+ ہو چکے ہیں وہ دونوں ہی, جتنا ان کو متحرک دیکھتا ہوں انصاف یوتھ ونگ کے نوجوانوں کا کام اتنا متحرک نہیں دیکھتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس میں مطلب انصاف یوتھ ونگ ایز اے ڈسٹرکٹ لیول پہ میں ابھی نوٹیفائیڈ ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے انصاف یوتھ ونگ سے ہٹ کے جب میرا مطلب تحصیل لیول پہ ڈیزگنیشن تھا, تب بھی میں ایکٹیو رہ چکا ہوں. اور میرا فرق ایکچولی میں زیادہ تر میڈیا پہ نہیں آتا, آپ کے ساتھ بھی پہلا پروگرام ہے, لیکن یوتھ ونگ کے جو لڑکے ہیں ان کی میں مصروفیات اگر آپ کو بتاؤں, وہ صبح سے گھر کو نکلتے ہیں نا, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ شام کو کس ٹائم مطلب گھر آنا ہے. اسی طرح سے میرے معاملات ہیں, صبح کو گھر کو آنا, کبھی یونین کونسل میں کسی کا کام, کبھی واپڈا میں کسی کا کام. اسی طرح سارے لڑکے مل جل کے کام کر رہے ہیں, لیکن یہی بتایا کہ مطلب کچھ دیہاتوں سے مطلب بلونگ کرتے ہیں, زیادہ میڈیا پہ نہیں آتے یا سوشل میڈیا پہ نہیں آتے, اس وجہ سے مطلب آپ کی نظر میں سے نہیں گزرے ہوں گے. باقی جو آصف بھائی راشد بھائی ہیں وہ مطلب سٹی کی جان ہے, ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر ہیں میں کہتا ہوں, اور ہم خود ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کے حوالے سے گفتگو کی. ٹائیگر فورس, آپ جو ٹائیگر منہ سے نکالا تو وہ میرا اس کے بعد والا سوال تھا, لیکن وہ آج کا ابھی سوال بعد میں پوچھ لوں گا. ٹائیگر فورس کی بات کر لیں, ٹائیگر فورس بنی تھی, کدھر گئی ہے؟ ٹائیگر فورس دیکھیں جی اپنا کام کر رہی ہے, لیکن اس طرح کام نہیں کر رہی. بتاتا ہوں میں آپ کو, ٹائیگر فورس بیسیکلی بنائی گئی تھی مطلب کووڈ کے دنوں میں, ٹھیک ہے. کووڈ کے دنوں میں انتظامیہ کے ساتھ مل کے اچھا کام کیا ٹائیگر فورس نے. اس کے بعد ٹائیگر فورس ادھر مطلب اب بھی ڈیوٹیز سر انجام اکثر دے رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے احساس پروگرام ہو گیا, اس کے علاوہ بھی مطلب کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں ہے. وہ ایک والنٹیئر فورس ہے میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ اپنا کام بس ذرا مطلب ٹائیگر فورس کی یونیفارم یا کووڈ کی وجہ سے کووڈ کی پابندیاں وغیرہ ہٹ گئی ہیں, تو وہ بھی اتنا مطلب یونیفارم میں سامنے نہیں آتے, لیکن وہ سارے والنٹیئر تھے, ان میں جذبہ تھا عوام کی خدمت کرنے کا, ٹھیک ہے. اور وہ جذبہ اب بھی ان میں موجود ہے, اور وہ کر رہے ہیں. مطلب نوجوان جو کہ بھی اسکول کالج سے فارغ ہوا ہے, جاب لیس ہے, رزق کی تلاش میں ہے, اس کو رزق چاہیے, رزق نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, رزق دینے والے رب کی ذات ہے. خان صاحب نے ان کو
ایک فری فنڈ کے کام میں لگا دیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ یہ خان صاحب نے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ دیکھیں ابھی مطلب 3 سال ہوئے ہیں حکومت کو, آگے بھی انشاءاللہ یہ جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے نوجوانوں کے ساتھ نوکریوں کے, یہ انہیں ضرور ملیں گی. اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب معاون خصوصی ہیں, وہ نوجوانوں کے روزگار کے سلسلے میں ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں, کامیاب نوجوان کے طور پہ. پھر اس کے بعد اپنا روزگار اس میں مطلب کوئی وہ ریڈیز وغیرہ دے رہے ہیں, فروٹس وغیرہ کی. بیت المال پنجاب دے رہا ہے نا ریڈیاں جو ہے, وہ مطلب ایک عثمان ڈار صاحب کا بھی پروگرام ہے اپنا روزگار کے نام سے. ٹھیک ہے, تو خان صاحب نے پہلے تنقید کی تھی جب شہباز شریف صاحب نے BA پاس لوگوں کو ٹیکسیاں دی تھیں. اگر آپ کو یاد ہو, خان صاحب کی تنقیدیں موجود ہیں کہ انہیں پڑھے لکھے بندے جو ٹیکسیاں چلائیں گے, آپ نوجوانوں کو ریڈیو کی طرف لے کے آ رہے ہیں. یہ کون سا کام ہے کر رہے ہیں اس میں بلال بھائی دیکھیں کہ سب سے پہلے میرٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. میرٹ کس چیز کو کہتے ہیں آپ؟ میرٹ دیکھیں جو بندہ جس کام کے قابل ہے اس کام کے لیے مطلب اسے وہیں پہ لگایا جائے گا. بیچلر ڈگری والے بندے کو ٹیکسی دینا اس کا میرٹ ہے؟ یہ دیکھیں ہم نے ڈگری والے کو ٹیکسی نہیں نہ دی, مطلب آپ ٹھیک ہے جو جاب لیس تھا, مطلب ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو جاب لیس بندہ ہے ٹھیک ہے, وہ اگر مطلب اچھی تعلیم یافتہ ہے تو اسے اچھی نوکری کے لیے مطلب وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بلا سود قرضہ گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے. اس کے بعد جو پچھلے دور میں بھی تھا نا, یہ تو اس طرح کی سہولیات تو پچھلے دور میں بھی تو ہوتی رہی ہیں نا. اگر نوجوانوں کو قرضے دیتے رہے ہیں, سب گورنمنٹ دیتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. دیکھیں آگے دیکھیں جو نوکریوں کا وعدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ مل کے رہیں گی. کب پورا ہوگا؟ 2023 کے بعد یا 2023 کے شروع میں جا کے, جب پتا ہو الیکشن قریب ہے, وعدہ پورا کر لیں. اسی دورے حکومت میں بہت ساری نوکریاں ملنے والی ہیں. حال ہی میں 1 لاکھ نوکری کی اجازت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں, محکمہ صحت ہیلتھ میں بہت ساری مطلب اس بار ویکنسیز آئی ہیں اور نوجوان مطلب آئے ہیں آگے. صحیح ہے. ٹائیگر فورس چلیں ابھی متحرک نہیں ہے, بے شمار جو نوجوان جو انصاف یوتھ ونگ کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کو مستقبل میں کیا نظر آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, کہ ان کو عہدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا کبھی, جس سے کچھ بینیفٹ ہو, کچھ سیلری وغیرہ اسٹارٹ انکم ہو؟ سیلری وغیرہ دیکھیں مطلب اس طرح پارٹی کے لیے کام کرنے کی تو کوئی سیلری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنے جذبے سے کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی بندہ مطلب جس میرٹ پہ کسی جاب کا مستحق ہے, میں یوتھ ونگ سے ذرا ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے لیے یوتھ ونگ اس کے ساتھ ہے, انشاءاللہ اسے جاب دلوائے گی یوتھ ونگ. باقی جو کہیں کہ ہمیں سیلریز چاہیے یا PTI کے جو ورکرز ہیں انہیں سیلریز چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بس مطلب پاکستان کے لیے PTI کے لیے کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. صحیح ہے. جو ہمارے شہر کے جو 7 لیڈر ہیں جو MP MNA الیکشن کے لیے خود کو ہمہ وقت امیدوار کہتے ہیں, آپ ان میں سے کس کی پیروی کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ PTI لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, جی سانگلے کی. جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی اسی کے لیے ورک ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسی کے لیے محنت ہوگی. صحیح. ابھی چند دن پہلے کوئی نئی پارٹی کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, جس میں یہ ملک فیضان صاحب اور میاں عظیم سرور صاحب اور دیگر افراد کو بھی کچھ عہدے ملے تھے. وہ کون سی طریقے سے آپ کی پارٹی ہے؟ یوتھ ونگ میں ملک فیضان صاحب تحصیل کے جنرل سیکرٹری نومینیٹ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ یوتھ ونگ کے ہی نوٹیفیکیشن یوتھ ونگ کے. اچھا جی. صدر ارسلان عوان صاحب تھے تحصیل کے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سعد محمود والا صاحب ہیں, علی آباد سے بلونگ کرتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں ماشاءاللہ اور اچھا ورک کر رہے ہیں الیکشن کی تیاری میں, مطلب اچھا رسپانس دے رہے ہیں. میاں عظیم سرور صاحب ہیں بڑویاں سے, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈسٹرکٹ کی باڈی میں ایز اے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کام کر رہے ہیں. اچھا. تو یہ سارے مل کر کام کرتے ہیں, لیکن آپ یوتھ ونگ والے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کی لیڈرشپ کام نہیں کرتی مل کر. آپ کو جو آپ کے نوجوان ساتھی ہیں جو بڑے عہدوں پر نہیں ہیں, سوال تو کرتے ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کام مل کے ہی ہو رہا ہے. آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ سانگلہ ہل کا سب سے بڑا مسئلہ فیصل آباد روڈ کا تھا. ٹھیک ہے, وہ PTI نے ہی حل کروایا ہے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے وہ روڈ بنتا ہوا. ٹھیک ہے,
اس کا رسپانس آپ دیکھ لیں، مطلب چوری طارق سعید گھمن صاحب کو وہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. اس کے رسپانس میں ملک اعظم صاحب نے مطلب انہیں مبارکباد پیش کی ہے، رنداوا صاحب نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے. یہ سب مل کے ہیں. بس یار کسی بھی پارٹی میں اگر ورک کرنا ہے، ورک کے لیے تھوڑی بہت کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے. ملک صاحب اگر سٹی میں کام کر رہے ہیں تو گھمن صاحب تحصیل میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح مطلب کام کے حساب سے ہو جاتی ہے. باقی لیڈرشپ ساری اکٹھی کام کر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. تو سرور شاہ صاحب جو ہیں، اور ان کی بات کریں جو آپ کے جو ضلعی صدر ہیں، ان کے آپس میں ان کے کیا روابط کیسے ہیں، کیسے مل کے چلتے ہیں؟ مطلب لیڈرشپ کے ساتھ سرور شاہ صاحب ضلع ننکانہ کے وہ جی بھی جی پریزیڈنٹ جی ہیں تحریک انصاف مین باڈی کے، آپ یوتھ ونگ کی باڈی سے ہیں، جی تو آپ کا آپس میں کوئی ہے، بالکل ہے. ہماری کس طرح چلتے ہیں مل کے آپ؟ جب سے مطلب ہمارے نوٹیفیکیشنز ہو چکے ہیں، 3 میٹنگز ہو چکی ہیں سرور شاہ صاحب سے، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی مطلب وہ ظاہری سی بات ہے، وہ مدر باڈی کے مطلب جو ہے پریزیڈنٹ ہے ضلع ننکانہ کے. ہمارے وسیع گجر صاحب ہیں، وہ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کی بھی آپس میں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. سارے کام آگے الیکشن کی تیاری یا کسی محکمے میں ڈپارٹمنٹس میں جو کام ہے وہ سارے مشاورت کے ساتھ ہوتے ہیں. مطلب صحیح ہے. دونوں میں ڈفرنس کیسے آئے گا، کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ دونوں میں مینز مدر باڈی میں اور یوتھ ونگ میں کیسے فرق آئے گا؟ یوتھ ونگ میں دیکھیں مطلب کہ سارے مطلب نوجوان کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آگے مدر میں نوجوان نہیں ہیں؟ نوجوان ہیں لیکن وہ ہم سے ذرا میچور ہیں، ٹھیک ہے. پارٹی جو بھی ہے مضبوط ونگ ضرور ہے یوتھ ونگ پی ٹی آئی کا، لیکن پی ٹی آئی جو مدر باڈی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے. ہم ایک ونگ کے طور پہ ساتھ کام کر رہے ہیں. تو جو مطلب مدر پارٹی کے لوگ ہیں وہ ہمارے سینئر ہیں ماشاء اللہ. آصف آسی صاحب سٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں مدر پارٹی کے، تو میں انہیں اپنا سینئر مانتا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب وہ سارے میچور ہیں، وہ سارے مطلب اچھی طرح سے کام کرنا جانتے ہیں. صحیح ہے. آپ کام کر رہے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کو بھی انکم نہیں، آپ کو بھی انکم نہیں. پھر کون سی ایسی بات ہے کہ آپ ابھی تک یہاں مستقبل میں خود کو سیاست میں لے کے چل رہے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا مالی طور پہ، بلکہ جیب سے پیٹرول بھی لگے گا، موبائل بھی لگے گا، ٹائم بھی صرف کریں گے، آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مطلب انکم کے لیے سیاست میں نہیں آئے، ٹھیک ہے. ہم مطلب پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ یا پی ٹی آئی کے ورکرز کا یہ نظریہ ہے کہ ہم انکم کے لیے سیاست میں نہیں آئے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا کسی کام سے، وہ پیسے بھی ہم لگا دیں، اس بندے کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ اس طرح ہو سکتا ہے مطلب آگے یوتھ ونگ جس طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ٹکٹس مل چکی ہیں یوتھ ونگ کے لوگوں کو، اچھا رسپانس دے چکے ہیں، خان صاحب کو اچھا رزلٹ مل چکا ہے. اسی طرح یوتھ ونگ ابلائج ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد آئے گی صوبائی نشستوں پہ آئے گی، پھر وفاق کی نشستوں پہ آئے گی، پھر سینٹ میں آئے گی. تو انشاءاللہ اسی طرح ترقی ملتی رہے گی یوتھ ونگ کو. باقی اس کے علاوہ جو سیاست سے ہٹ کے ہیں وہ بھی نوجوان، اگر کوئی ٹیلنٹڈ ہے کسی گیم میں، اسے مطلب اس گیم کے حوالے سے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی جاب، اس کے علاوہ جو جس طرح کا کوئی ڈگری ہولڈر ہے یا جس طرح کے اس کا میرٹ ہے، اسے جابز دلوا کے انہیں ابلائج کرتے رہیں گے یوتھ کو. یوتھ ونگ آپ کو دیکھ رہی ہے اور نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ مطلب یوتھ ونگ بہت اچھا رسپانس دے رہی ہے. جو لوگ میں مطلب میری دلی خواہش ہے کہ جو لوگ سیاست میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، میں کہتا ہوں کہ انہیں تھوڑا بہت انٹرسٹ رکھنا چاہیے. یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کیا ہے اور ہمیں نے کسے الیکٹ کرنا ہے، کون ہمارے لیے بہتر ہے، کون ہمارے لیے اچھا ہے. بس سوشل میڈیا سے ذرا ہٹ کے سیاست میں بھی انوالو ہونا چاہیے اور ان باتوں کا علم رکھنا چاہیے کہ ہمارے شہر کے لیے مخلص کون ہے، ہمارے ملک کے لیے مخلص کون ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور انصاف یوتھ ونگ کے حوالے سے جاننے کا موقع ملا اور کافی ساری معلومات ملی. ظاہر سی بات ہے 1 گھنٹہ نشست بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، متعدد سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوچھنے ہوتے ہیں، لیکن پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ عزیز پھر کسی پروگرام میں آپ سے مزید معلومات حاصل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ناظرین، یوتھ جتنی بھی ہے ان کے ہاتھ میں ایک پاور ہے، ووٹ کی، قلم کی، علم کی، تعلیم کی، شعور کی. جب یہ نوجوان اس کا برابر استعمال شروع کر دیں گے، پھر جا کے معاشرہ ترقی کی جانب بڑھے گا اور پھر ملک اور قوم جو ہے نا وہ ترقی کرے گی. اگر یہی نوجوان گھر بیٹھ جائیں گے،
قلم تعلیم کتاب سے ناطہ توڑ لیں گے، شعور کو منتقل کر دیں گے بے شعوری میں، اور ہر کام جاہلیت سے کریں گے، تو ہم نہ بحیثیت قوم نہ کبھی ملک ترقی کر سکیں بلکہ زوال پذیر ہوتے رہیں گے۔ ہمیں جاگنا ہوگا تاکہ ہم جاگ کر اپنی نسل کو، نئی نسل کو، آنے والی نسلوں کو اور پاکستان کو کامیاب اور ترقی یافتہ ممالک کی فہرستوں میں شامل کر سکیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔